لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل۔ اس پروگرام میں ہم کیا گفتگو کریں، کس بارے میں بات چیت ہو، یہ آپ لوگ طے کرتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ جو سوالات آپ بھجواتے ہیں، جو ای میل کے ذریعے آپ ہم سے پوچھتے ہیں یا فون پر، اس کے مطابق ہم علماء کرام کی خدمت میں وہ سوالات پیش کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے پاس جو سوالات ہیں ان میں ہمیں لاہور سے سائمہ طاہر صاحبہ نے بعض سوالات بھجوائے ہیں۔ اس طرح جرمنی سے ایک جو ہے وہ ہمیں سوال موصول ہوا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ جتنے ہمارے اس پروگرام کے وقت کے اندر سوالات شامل ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم ان پر بات کر سکیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمیں جن بزرگان کی معیت حاصل ہے ان میں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب شامل ہیں۔ آپ کے سوالات کے ساتھ ان بزرگان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے۔ منصور صاحب، یہ سوال ہمیں ای میل کے ذریعے سائمہ طاہر صاحبہ نے لاہور سے یہ بھجوایا ہے۔ وہ یہ پوچھتی ہیں کہ اسلام میں 40 دنوں کی کیا اہمیت ہے، یا 40 کا ہندسہ کیوں چنا گیا ہے؟ مختلف مواقع پر مختلف حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، 40 دن جو ہیں وہ نمازیں پڑھیں یا دعائیں کریں یا چلہ کرنا، بچے کی پیدائش کے بعد عورت کی پاکیزگی کا جو وقت ہے، یا وفات کے بعد جو عدت کا ہے، یا احادیث یاد کرنی، اس میں چاہل احادیث وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ تو بہت سے ایسے مواقع ہیں جس پر 40 کے عدد پر جو ہے وہ توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا وجہ ہے؟ جی، یہ بات بالکل درست ہے، حدیث سے بھی پتہ لگتا ہے اور قرآن کریم سے بھی پتہ لگتا ہے کہ 40 کے ہندسے کو، 40 کے عدد کو عرب میں بھی اور عرب کے محاورے میں بھی اور قرآنی محاورے میں بھی ہر طرح سے ایک اہمیت حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر غور کیا جائے ان تمام احادیث پر، قرآن کریم کی آیات پر، تو ایک گواہی قرآن کریم کے اندر سے، احادیث کے اندر سے مل جاتی ہے کہ یہ عدد دراصل تکمیل کی طرف اور کسی چیز کے کامل ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور دوسرا یہ کثرت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، قرآن کریم نے بھی اس مضمون کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنۃ، کہ جہاں تک کہ جب وہ اپنی مضبوطی کی عمر کو پہنچے، اور اس کی آگے مضبوطی کی عمر کی جو وضاحت فرمائی ہے وہ بلغ 40 سنۃ کے الفاظ سے فرمائی، یعنی 40 سال کی عمر کو پہنچے۔ تو قرآن کریم کے اندر سے یہ شہادت ہمیں ملتی ہے کہ یہ دراصل 40 کا جو ہندسہ ہے یہ ایک تکمیل کا ایک ہندسہ ہے، جیسا کہ ایک انسان کی 40 سال تک جسمانی بلوغت بھی ہو جاتی ہے اور ذہنی اور فکری بلوغت بھی انسان کی تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ پھر 40 دن کی عبادت کا بھی خاص طور پر قرآن کریم میں ذکر ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ذکر ملتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ 30 راتوں تک عبادت کرنی ہے۔ جب 30 راتوں تک انہوں نے عبادت کرنے کے لیے پہاڑ پر گئے ہیں، طور پہاڑ پر، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَتَمَّمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ ہم نے مزید اس میں 10 ڈالے اور اس کو مکمل کرنے کے لیے فرمایا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ اس طرح تمہارے رب کا جو مقررہ وقت تھا وہ 40 دنوں میں مکمل ہو گیا۔ تو یہاں پہ بھی تکمیل کی طرف تمہ کا عدد رکھ کے یہ بتا دیا، گویا ایک لحاظ سے تکمیل کی طرف اس میں بھی اشارہ کیا گیا، اور احادیث میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخلص للہ العبادۃ 40 یوما، کہ جو 40 دن تک خاص طور پر
عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رنگ میں ادا کرتا ہے تو اس کے دل سے اور زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ اسی سنت کو پورا کرنے کے لیے ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں جب دیکھتے ہیں تو حضور نے بھی 40 دن تک چلہ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو بڑی بڑی بشارات دی گئیں۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک موعود بیٹے کی خوشخبری دی گئی کہ اس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ اسلام کو دنیا میں غالب کرے گا، پھیلائے گا۔ تو گویا 40 دن ایک علامت ہیں اس رنگ میں کہ ایک تو تکمیل کی علامت ہے، دوسرا جو میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ کثرت کی علامت ہے، کہ 40 دن تک جو شخص عبادت کر لیتا ہے وہ سمجھا جائے گا کہ یہ شخص اب دوام اختیار کرے گا اپنی عبادت پر۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو 40 دن تک کر لے باقی پھر بالکل اس کو چھوڑ دے اور عبادت ادا ہی نہ کرے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک باجماعت نماز ادا کرے اور باجماعت نماز کی ہر نماز کی پہلی تکبیر میں شامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 آزادیاں دے دے گا، 2 نجاتیں اس کے لیے لکھ دے گا۔ پہلی نجات آگ سے نجات، اور دوسری نجات منافقت سے نجات، کہ وہ شخص جو 40 دن تک یہ عمل کرے گا وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بڑی اس میں ایک اشارہ ہے اس رنگ میں کہ 40 دن تک کوئی دکھاوا نہیں کر سکتا کہ پہلی تکبیر میں آ کے شامل ہو۔ اخلاص کا جو ہے اور اخلاص کا پیدا ہو جانا اور اس عادت کا پختہ ہو جانا، وہ چیزیں بھی اس کے اندر یعنی شامل ہوتی ہیں کہ جب کوئی 40 دن کے لیے مسلسل کوئی عمل کرتا ہے تو پھر ایک پختگی، جیسے تکمیل اس کی عمر کے لحاظ سے، دنوں کے لحاظ سے ہوتی ہے، اس کی عادت کے لحاظ سے بھی وہ عادت جو ہے وہ پختہ ہو جائے گی اور پھر وہ اس کو جاری رکھنے والا ہوگا۔ جی بالکل درست۔ اور اسی طرح اگر ہم اس کی قانون قدرت کے ذریعے سے شہادات دیکھیں تو اس میں بھی اس کی شہادات ملتی ہیں۔ مثلاً جیسے ذکر کیا تھا آپ نے کہ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے 40 دن قانون قدرت میں رکھے ہیں، مقرر کیے ہیں کہ 40 دن کے بعد عورت پاک ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بھی یہ پیغام ہے کہ جس طرح 40 دن کے اندر انسان اپنی غلطیوں سے پاک ہو جاتا ہے، جس طرح 40 دن میں جسمانی طور پر طہارت حاصل ہوتی، اسی طرح باطنی رنگ میں بھی انسان کو 40 دن کی عبادت سے طہارت اور پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ منظور صاحب، اس موقع پہ مجھے ایک وہ واقعہ یاد آ گیا کہ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے کروں گا جو 40 دن تک متواتر عبادات میں مصروف رہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ ریاست میں پھیلتے پھیلتے جو ہے کسی ایک ایسے شخص تک بھی پہنچی کہ جو عبادت کا اس طرح سے پابند نہیں تھا، لیکن ویسے اس کے دل میں یہ شوق اور یہ لالچ تھا کہ بادشاہ کی بیٹی سے اگر شادی ہو جائے تو اس سے زیادہ اچھا کیا ہے کہ حسب نسب جو ہے اس لحاظ سے بھی اعلیٰ ہے اور مال و دولت اور رتبہ جو ہے وہ سارا کچھ بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو اس نے 40 دن کے لیے وہ بڑے الحاظ سے اور خشوع و خضوع سے عبادات شروع کی۔ تو بہرحال وہ بادشاہ کے لوگ جو ہیں وہ جائزہ لیتے رہے کون شخص ہے، کس طرح سے پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کے اختتام پر جو ہے وہ بادشاہ کو بتایا کہ جی اس شخص کو ہم نے دیکھا کہ یہ بہت جو ہے خشوع و خضوع سے اور باقاعدگی سے نمازیں پڑھ رہا تھا۔ تو بادشاہ بھی اس سے ملا اور بادشاہ نے اس کو کہا کہ جی وعدے کے مطابق جو ہے آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اپنی بیٹی۔ تو وہ شخص کہتا ہے جی میں بڑا معذرت چاہتا ہوں، میں جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں آپ کو اس میں کیا ہے کہ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے دراصل یہ نمازیں شروع تو صرف اسی غرض کے لیے کی تھی، لیکن اب جب میں نے 40 دن وہ کر لی ہیں تو اب مجھے حقیقی جو اس کی لذت ہے وہ جو ہے وہ مل گئی ہے، تو اب میں ظاہر داری کے لیے اس کو نہیں میں استعمال کر سکتا، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی جو خالص محبت ہے وہ عنایت ہو گئی ہے، اب تو میں اسی جو ہے دنیا میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے اگر کوئی اخلاص کے ساتھ یا اگر ایک دوام کے ساتھ کسی چیز کو اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے کسی کے لیے بھی اگر کرنی، کہ مراد یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک ظاہری اثر انسان کی اپنی طبیعت میں بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی کھینچنے کے قابل ہو جاتا ہے۔
اب دیکھیں ابھی حضرت صاحب نے اپنے پچھلے خطبہ جمعہ میں جو توجہ دلائی جماعت کو، اس میں بھی یہی کہ جو حضرت صاحب نے اپنی پرانی تحریک حضرت خلیفۃ مسیح رابع کی تحریک کا ذکر کرتے ہوئے، روزوں کی تحریک کا ذکر کرتے ہوئے ثانی رضی اللہ تعالیٰ کی، تو پھر حضور نے فرمایا کہ اب 40 ہفتے مسلسل روزے رکھیں اور دعائیں کریں غیر معمولی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک خاص تحریک ہے، خاص اس میں یقیناً نشانہ، بشرطے کہ اس کو جماعت جو ہے اسی طرح پورا کرے. اور غیر معمولی ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ 40 کا عدد، مختلف چلے کاٹے گئے، مختلف دعائیں، اور اس کے پھر غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں، اور یقیناً اس کے بھی غیر معمولی نتائج نکلیں گے. لیکن شرط اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ پھر جن کے لیے وہ تحریک کی جاتی ہے وہ بھرپور اس پہ تعاون کریں اور بھرپور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو شخص 40 دن تک کر لیتا ہے، عبادت کر لیتا ہے مسلسل، یا روزے رکھ لیتا ہے مسلسل، تو اس کو پھر ایک ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ گویا اس کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے. اور پھر جو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ احب العمل الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے ما داوم علیہ صاحبہ، جس پر اس کو کرنے والا اس پر مداومت اختیار کرتا ہے، یعنی کہ اس کو ہمیشہ اختیار کرتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کا اجر دیتا ہے. اور جو لیلۃ القدر کا جو مفہوم ہے وہ بھی دراصل یہی ہے کہ انسان کے اوپر ایک ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد وہ گناہوں کی طرف اس کو رغبت نہیں رہتی، اس کو لذت نہیں رہتی گناہوں کی طرف، جیسے کہ آپ نے وہ واقعہ بھی بیان کیا. تو دراصل 40 کا عدد بیان کرنے کا ذکر اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس سے انسان کو ایک ٹارگٹ مل جاتا ہے کہ اس ٹارگٹ تک کم از کم میں کر لوں. تو ابتدا کرنے کے لیے، ابتدائی سٹیپ اٹھانے کے لیے نیکی کی طرف 40 دن کا جو عدد ہے عبادت کے لیے وہ رکھا گیا ہے. اور پھر ایک عجیب بات یہ ہے کہ حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کی جسمانی اور ظاہری صفائی کے لیے بھی 40 دن کی حد مقرر کی گئی ہے. مثلا ناخن کاٹنے ہیں، غیر ضروری بال کٹوانا ہے، تو اس کی آخری حد جو حدیث میں مقرر کی گئی ہے وہ 40 دن مقرر کی گئی ہے. تو اس سے یہ پتہ لگا کہ باطنی صفائی بھی اگر 40 دن تک نہ کی جائے تو انسان ناپاک ہو جاتا ہے. اسی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ جس شخص پر 40 دن گزر جاتے ہیں اور 40 دنوں میں خدا کے خوف سے ایک دفعہ بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے خدا کے ڈر سے، تو ان کی نسبت اندیشہ ہے کہ وہ بے ایمان ہو کر فوت ہو جائیں. اور پھر فرمایا کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں 40 دن تو کیا 40 سال بھی گزر جاتے ہیں تو وہ اس کی طرف توجہ اور عبادت کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو یہ ایک بہرحال ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ایک فکر کا مقام ہے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ابتدا تو کریں، 40 دن مقرر کر لیں. 40 دن کسی کی زندگی میں کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتے بظاہر. اگر 80-70 سالہ زندگی ہے، 60 سالہ زندگی، تو 40 دن تو کوئی اس کی زندگی میں اہمیت نہیں رکھتے. لیکن اگر اس پر ایک عمل کو انسان ابتدا میں پہلا سٹیپ اٹھا لے تو لازماً اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے خود بخود اس کے دل میں وہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے. مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ اعمل ما شئت، کہ تم جو چاہو پھر کرو. حضور نے فرمایا اس سے یہ مراد نہیں کہ اس کے بعد وہ انسان جو ہے وہ پھر بے شک گناہ کرتا پھرے. فرمایا کہ اس کے دل میں ایسی نفرت وہ پیدا ہو جاتی گناہوں کے متعلق کہ اس کے بعد وہ کر سکتا ہی نہیں ہے. وہ اس کے شیطہ میں، اس کی چاہت میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ وہ کوئی غلط کام کرے. پھر اس کی چاہت جو ہے وہ ایسے رنگ میں بدل دی جاتی ہے کہ وہ اچھے کاموں کی طرف ہی جائے گا. اس لیے بعض لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ فرمایا جی اس کے بعد جو مرضی کرتے پھرو، تمہیں کوئی ڈر نہیں. حضور نے بہت ہی پیاری اور لطیف جو ہے اس کی وہ تشریح فرمائی کہ پھر انسان کی چاہت دوسری طرف جا ہی نہیں سکتی. پھر اللہ تعالیٰ اس پر ایسا فضل اور رحم کرتا ہے کہ وہ انہی راہوں میں جو ہے وہ حدیث یاد آ گئی رہتا ہے گامزن. جی بالکل، من کا مجھے حدیث یاد آ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت خشوع و خضوع سے عبادت کر رہے تھے، روٹین سے کرتے تھے. تو اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ آپ کے گزشتہ گناہ بھی بخشے گئے اور آئندہ آنے والے بھی سارے گناہ بخشے گئے، تو یا رسول اللہ آپ کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں نیکیاں کرنے کی.
تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا اور حکمت سے بھرپور، اور دراصل وہی حکمت تھی اصل جس کی طرف حضور نے آپ نے بھی بتایا، اشارہ کیا۔ آنسا میں فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کہ پھر کیا میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اپنے اللہ خدا تعالیٰ کا، جس نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میری آئندہ آنے والی غلطیاں اور پچھلی غلطیاں بھی معاف کر دیں، تو میں شکر گزار نہ بندہ بنوں اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے وجہ سے میں شکر نہ کروں، تو وہ تو مزید بڑھنا دراصل ہے، نہ یہ کہ پہلے سے بھی انسان جائے اور گناہوں کی طرف رغبت ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک سوال جو ہے اس وقت وہ میرے سامنے جو ہے، اس کا تعلق سوسائٹی میں مختلف تہوار ہوتے ہیں، اس میں کئی رسم و رواج بھی ساتھ چلتے ہیں، اس سے انسان کے اپنے اوپر یا اس کے بچوں کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں، ان کو کس حد تک اختیار کرنا چاہیے، اس تعلق میں ایک سوال ہے۔ خاصا اس سوال کا تعلق کرسمس کے موقع سے ہے کہ کسی نے یہ پوچھا کہ اپنے بچوں کو خاص کر کرسمس سے تعلق رکھنے والے کھلونے لے کر دینا یا کرسمس کے روایتی لباس پہنانا، یہ درست ہے بات؟ یہ کس حد تک اجازت ہے؟ کیا جس طرح آپ نے طریق ہونا چاہیے؟ سوال کے شروع میں جو بڑی اچھی بات کہی کہ بعض اوقات معاشرے کے مختلف رواج جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس میں اصل میں قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے ایک بڑا خوبصورت گر عطا فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ نیت کیا ہے انسان کی، اس کو اختیار کرنے میں۔ جہاں تک کرسمس کے کھلونوں کا تعلق ہے یا کپڑوں کا تعلق ہے، تو اگر تو وہ صرف کھیل تماشے کے لیے یا فن کے طور پر بچے کو لے کے دیے جائیں اور اس کا اس بچے پہ کوئی برا اثر نہ پڑے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسا پس منظر نہ ہو یا ایسی کہانی نہ ہو اس کے پیچھے جس کا اثر وہ بچہ لے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے کوئی شرکیہ عقائد پیدا ہوتے ہوں یا اس کے نتیجے میں بچے کی شخصیت پر اس کا کوئی برا اثر پڑتا ہو، تو پھر اس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ مجھے یہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اب بالوں کو کٹواتے وقت تھوڑے سے بال چھوڑ دینا، تو اسے بودی رکھنا جو ہندو عموماً رکھتے تھے، تو کیا یہ رکھی جا سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ چونکہ یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ کسی بت، کسی دیوتے اور مسلمانوں میں کسی پیر کے نام پہ یہ بعد میں شروع ہو گئی، تو یہ چونکہ ایک شرکیہ عقائد ہے کہ گویا اس بچے کی جس کی وہ بودی رکھی جا رہی ہے، وہ اس کے وہ جو بال رکھے جا رہے اس لیے رکھے جا رہے ہیں کہ وہ یہ سلامت رہے، اس وجہ سے کہ فلاں بت یا فلاں پیر کی دعا کے نتیجے میں یہ، تو اس کے لیے گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے سختی سے اسے منع کیا۔ یہاں پہ بھی اب اگر تو کوئی ایسے وہ کرسمس کے کھلونے یا کوئی ایسے لباس ہیں جس سے جو عیسائیت میں ایک برے عقائد آ گئے ہوئے ہیں، مثلا حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور خدا بنانا، اگر تو اس قسم کا کوئی کانسیپٹ اس سے نکلتا ہے تو پھر بچوں کو وہ لے کے دینے چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مثلا جو عام طور پہ کرسمس سے ریلیٹڈ ہے، سینتا کلوز کا جو ایک کریکٹر ہے اس کا لباس ہے، اس سے ملتے جلتے گڈے یا کھلونے لے دینا، تو اگر تو یہ کانسیپٹ ہے اور اس کا پس منظر عیسائیوں میں یا عیسائیت میں یہ ہے کہ ایک نیک آدمی تھا جو ان لوگوں کو جو اچھے کام کرتے تھے ان کو وہ انعامات دیا کرتا یا ان کو تحفے دیا کرتا تھا، تو بچوں کو یہ گویا وہ سبق دیتے ہیں کہ تم اگر سچ بولو گے، اچھے کام کرو گے تو سینتا کلوز آئے گا اور کرسمس والے دن تمہیں وہ دے جائے گا۔ تو اس میں ایسے کھلونے یا ایسا لباس لے کے دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ بچوں کو یہ وضاحت ضرور کر دینی چاہیے کہ ایک تو یہ جھوٹ نہیں اس میں ہونا چاہیے کہ کوئی دے رہا ہے، بلکہ دینے والی ذات خدا تعالیٰ ہے۔ ایون بچوں کو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر یہاں پہ بظاہر ماں باپ یا عزیزوں کی طرف سے یا کسی دوست کی طرف سے یا کسی چاہنے والے کی طرف سے کچھ ملتا ہے، تو وہ بھی دراصل ایک ذریعہ ہے جس ذریعے کو بنانے والی خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور حضرت امیر المومنین طلحہ بن نصر العزیز نے پچھلے کئی خطبات میں اس کی طرف اشارہ، اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی کہ جب آپ کو کوئی چیز ملتی ہے
تو اس میں دراصل اگر کوئی ذریعہ کوئی بنتا ہے تو وہ بھی ذریعہ بنانے والا خدا تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ انسان میں تو اختیار ہی کچھ نہیں، بس ہی کوئی نہیں، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے اگلا سانس لینا ہے کہ نہیں لینا۔ پھر اس بات کو صرف کرسمس تک کیوں، یہ تو سارے سال کے لیے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جب بھی آپ کو ملتی ہے، جب بھی آپ کوئی اچھائی اختیار کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی نیکی کریں گے، جب بھی آپ نیکی کی راہ پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات، اس کی رحمتیں ہوں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور انعامات جو ہیں وہ اس دنیاوی ذرائع کے ذریعے بھی مل سکتی ہیں، اور کئی اور طریقوں سے اللہ تعالیٰ وہ نوازتا ہے۔ تو اس لیے یہ بچوں کو بتا کے ایسے کھلونے جس سے کوئی شرکیہ عقائد نہیں پیدا ہوتے دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ وضاحتیں ساتھ کرنی ضروری ہے۔ بچے کو یعنی خانہ میں یہ سمجھ سکا ہوں آپ کی بات سے کہ اعتدال جو ہے وہ ضروری ہے، نہ تو اس کو یوں منع کریں کہ اس کی طرف نہیں دیکھنا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور یہ عیسائیوں کا ہے، اور گویا کہ بالکل جو ہے پلید اور حرام چیز ہے، اس طرح اس کے اندر کوئی نفرت بھرنے کی وہ بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ ہی بچے کو بالکل اس طرز پر آپ جیسے کہ گویا عیسائی جو مذہب کے ماننے والے ہیں جس طرز پہ وہ منا رہے ہیں اسی طرز پہ ایک احمدی بچہ بھی منا رہا ہو، اس طرح بھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک کھلونے کے طور پر اگر وہ بچہ مانگ رہا ہے اس کو لے کے دینے میں حرج نہیں، کیونکہ وہ چیز اپنی ذات میں اس طرح کوئی برائی اپنے اندر نہیں رکھتی، لیکن ساتھ ہی اس بچے کا وہ ذہن جو ہے اس کو صاف کرنا اور اس کو گائیڈ کرنا بھی ضروری ہے کہ بچے دیکھیں یہ ہم اس کو لے رہے ہیں ایک کھلونے کے طور پر آپ، اور جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ سانتا کلاز ہے اگر، تو وہ جو کانسیپٹ ہے ان کے ہاں کہ گویا وہ آ کے رات کو وہ بچوں کو کھلونے دے جاتا ہے، اب یہ جھوٹ کی ایک بات ہے۔ جی بالکل۔ تو بچے کو یہ بتانا چاہیے کہ ایسا کوئی وجود نہیں ہوتا، جو ان کو ملتا ہے وہ بھی انہوں نے خود رکھا ہوتا ہے۔ اس طرح بچے کے اندر سے وہ جھوٹ کو جو پروموٹ کرنے کی عادت ہے اس کو نکالنا چاہیے، تو وہ وضاحت کر کے چیزوں کو، اس لیے نہ تو انسان کو کسی صورت میں بھی مولوی نہیں ہونا چاہیے احمدی ہوتے ہوئے یا غیر احمدی ہوتے ہوئے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں بہرحال کچھ، مثلا ایک چیز میرے ذہن میں ایک دم آ گئی، مثلا سالگرہ کا تصور ہے، چونکہ سالگرہ کا تصور کوئی ہے ہی نہیں، ہاں جی، وہ دراصل کیا ہے کہ ہماری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 1 سال کم ہو گیا، کس بات کی خوشی منائی جا رہی؟ یا تو ہم نے پچھلے سال میں کوئی غیر معمولی اچیومنٹ کی ہو، غیر معمولی کام کیے ہوں، تو پھر تو ہم سوچیں، اور وہ بھی گزر گیا ہے۔ وہ خانزہ وہ جو ہے سال گرا، ایک سال جو ہے وہ گر گیا ہے آپ کی زندگی میں سے، جتنا ٹوٹل تھا اس میں سے گر گیا ہے، تو اس پہ وہ خوشیاں منانے والی کون سی بات ہے کہ شکر ہے کہ اب جلدی فوت ہو جانا ہے۔ اور اسی لیے یہ ایسا تصور چونکہ معاشرے میں ایک بہت بگڑا ہوا تصور اختیار کر گیا، اس لیے اس کے خلاف خلفاء کی طرف سے ہمارے موجودہ امام حضرت امیر المومنین بچوں کو بعض اوقات بڑے چھوٹے چھوٹے سوال خطوط میں بھی لوگ لکھتے ہیں، بچے لکھ دیتے ہیں کہ حضور وہ ہم سالگرہ تو نہیں مناتے، اس دن کیا ہم تحفہ لے سکتے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ تحفہ بھی اسی دن کیوں لینا، آگے پیچھے کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ تو جو ایک وہ جڑ ہے نا، اس کو اصل میں ختم کرنے کی، اصل یہ تو ہوتے مجدد وقت ہی یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے خلفاء جو ہیں، اس لیے یہ ایک ایسی بات جو غلط راسخ ہو رہی ہے اور غلط ڈگر پہ چلنے کی کوشش، اس کو بھی پھر اس کا کلا کما کرتے ہیں، کما اس کو روکنا اور مناسب حد میں روکنا، بالکل مناسب حد میں۔ اور بات یہ ہے کہ جو بچے کہتے ہیں یا جو ڈیمانڈ کرتے ہیں جن جگہوں پر، وہ دراصل تو سوسائٹی کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے نا، تو بچوں کو ان چیزوں کو سمجھانا چاہیے، لیکن حکمت اور پیار کے ساتھ، نہ کہ ان کو یہ حد بندی لگا کے کہ اس کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی۔ اور صاحب نے ہمیشہ فرمایا جو سوال ہے وہ اس کا سوال لیں، اس کی بات سنیں، پھر اس کو سمجھائیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو دینی اہمیت سمجھتے ہیں، غیرت سمجھتے ہیں کہ بچے نے منہ سے وہ بات نکالی اور اس کو جناب دائرہ اسلام سے باہر کیا،
کہ یہ بہت ہی ناجائز ہے، ہم اس میں یوں نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. بچے کو پیار اور حکمت کے ساتھ دیکھیں، اس نے باہر جا کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اسکول میں اس کے ساتھی اس سے پوچھتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں. اگر اس کو ہم سمجھا کے تعلیم دے کے نہیں بھیجیں گے تو وہ ان سے جو ہے وہ چپ کر کے یا شکست کھا کے واپس آ جائے گا. اور دوسری طرف سے ہم بھی اس کو دبا رہے ہوں گے کہ تم نے بات نہیں کرنی، تو وہ بچے کی تو ہم شخصیت دونوں طرف سے جو ہے معاشرتی اور دینی دونوں لحاظ سے خراب کر رہے ہوں گے. بعض ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جن کے بچے جو ہیں وہ مطلب باہر بھی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہ سالگرہ، اور اسی طرح جس طرح ہم نے آج اس کو ڈسکس کیا ہے کہ آخر کس بات پہ ہم سالگرہ منائیں. اور اپنے گھروں میں بھی وہ میں نے دیکھا کہ بعض اوقات اپنے ماں کا یا باپ کا یا بھائی کا سالگرہ ہوتی، پیدائش کا دن ہوتا ہے تو شام کو چھیڑ دیتے ہیں کہ تم پتہ آج تمہاری ڈیٹ آف برتھ ہے. تو اچھا مجھے تو یاد ہی نہیں تھا. تو یہ بھی ایک تصور ہے کہ وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ حضرت صاحب کی طرف سے اسلام نے اس کو کوئی ایسی تقریب نہیں قرار دیا، اس لیے کوئی اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں کہ نئی نئی چیزوں کو اختیار کرنے کی ایسی بدعات کو. جزاک اللہ. آگے چلیں گے. منصور صاحب، یہ یورپ کے ایک ملک سے کسی نے یہ سوال بھیجا ہے، اس کا تعلق ورثے سے ہے. وہ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ والدین کی وفات کے بعد اولاد کو ورثہ ملتا ہے، تو اگر ایک بیٹی جس کو حصہ ملنا تھا وہ فوت ہو جائے تو کیا وہ ورثہ آگے اس کے بچوں کو ملے گا یا نہیں؟ مراد یہ ہے کہ والد کی وفات ہو گئی، جو مجھے سمجھ آیا ان کے سوال سے، والد کی وفات ہو گئی، آگے انتظامی طور پر ابھی ورثے کی تقسیم جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی، جو ورثات تھے ان کو وہ منتقل نہیں ہوا. اس دوران ایک بیٹی جو ہے اس کی وفات ہو گئی، اس بیٹی کے بچے موجود ہیں، تو جو ورثہ اس بیٹی کو ملنا تھا کیا آگے وہ اب ان بچوں کو ملے گا؟ جی، یہ جس طرح آپ نے ابھی بتایا، وضاحت کی ہے، اس صورت میں کہ اگر جو بیٹی ہے وہ اپنے والدین کی زندگی میں فوت نہیں ہوئی بلکہ والدین کی وفات کے بعد فوت ہوتی ہے، یا والد کی، جن کا بھی ورثہ تقسیم ہونا ہے، تو ایسی صورت میں تو بیٹی حقدار ہے، اس کو تو لازماً حصہ جائے گا. انتقال صرف اس صورت میں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ وفات کے بعد وراثتی انتقال نہیں ہوا، اور وراثتی انتقال اب بھی ہونا باقی تھا، باقی بہن بھائیوں میں حصہ تقسیم ہونا باقی تھا. اس دوران ہی اس بیٹی کی وفات ہو جاتی ہے جن کے بچے بھی زندہ موجود ہیں. تو اس صورت میں بیٹی کا حصہ ان کو ملے گا، جتنا بھی حصہ آئے گا. اگر 2/3 کے حساب سے بچیوں کو ملنا تھا تو وہ آئے گا، اگر بہن اور بھائیوں میں 1 اور 2 کی نسبت سے تقسیم ہونا تھا تو جتنا حصہ اس بیٹی کو ملے گا وہ حصہ آگے اس کی اولاد میں اور خامند میں، اگر خامند زندہ ہو تو ان کو منتقل ہو جائے گا. وہ اس بیٹی کا جو حصہ جو وفات پا گئی ہیں، جو ان کو اپنے والدین کی طرف سے یا والد کی طرف سے ملا تھا، اور پھر وہ اسی نسبت سے تقسیم ہوگا جو قرآن کریم نے بیان کی ہے. اگر خامند زندہ ہے اور اولاد بھی موجود ہے تو اس صورت میں 1/4 ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو، لیکن اس صورت میں چونکہ یہ سوال جو کیا گیا اس میں سے پتہ لگتا ہے کہ اولاد موجود ہے، تو اس صورت میں 1/4 خامند کو ملے گا اور باقی اولاد میں تقسیم ہوگا. اگر بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو اس صورت میں 2 اور 1 کی نسبت سے، یعنی کہ ہر لڑکے کو 2 حصے ملیں گے اور ہر لڑکی کو 1 حصہ ملے گا. اور اگر صرف بیٹیاں ہیں تو وہ 2/3 حصے میں برابر کی شریک ہوں گی، اور اس طرح وہ ورثہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے وہ بچوں کو مل جائے گا. لیکن اگر دوسری صورت ہم دیکھیں تو اس صورت میں حصہ، اگر وہ بیٹی اپنے والدین کی زندگی میں فوت ہو گئی ہے تو اس صورت میں چونکہ بیٹی مالک بننے سے پہلے فوت ہو گئی، اس وجہ سے اس کو حصہ نہیں ملے گا اور نہ ہی وہ آگے اولاد میں منتقل ہوگا. جزاک اللہ منصور صاحب، بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم جو سوالات ممکن تھے وہ ہم نے شامل کر لی ہیں. باقی سوالات جنہوں نے بھجوائے ہیں، آپ کی ای میل میں سے ایک سوال جو ہے وہ شامل ہو گیا تھا، باقی ابھی رہتے ہیں، تو لیکن وہ آپ کے سوال ہمارے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم ان پر بات کریں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ